السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ سب دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے میدہ، چھوٹی آنت اور بڑی آنت۔ آج میں ان تینوں کا مزاج بتاؤں گا کہ ان تینوں کا مزاج کیا ہے۔ تو میدے کا مزاج عضلاتی ہے، اور میدے کی منہ ان اوپر والے حصے کا مزاج پھر عضلاتی اعصابی، اور میدے کا وہ سرا جو چھوٹی آنت سے قریب ہے تو پھر اس کا مزاج عضلاتی غدی ہے، اور چھوٹی آنت کا مزاج غدی ہے، لیکن وہ سرا جو میدے کے قریب ہے اس کا مزاج غدی عضلاتی، اور وہ سرا جو بڑی آنت سے لگی ہوئی ہے تو اس کا مزاج غدی اعصابی ہے۔ بڑی آنت کا مزاج وہ اعصابی ہے، لیکن وہ سرا جو چھوٹی آنت کے قریب ہے تو اس کا مزاج اعصابی غدی، اور وہ سرا جو بالکل آخر والا جس سے اخراج ہوتا ہے تو اس کا مزاج اعصابی عضلاتی ہے۔ اس کا تشخیص میں بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے بھی ہمیں اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ مثلاً میں نے بتایا کہ میدے کا مزاج عضلاتی ہے، تو جتنے بھی جانور ہیں تو سب کے میدے کا مزاج عضلاتی ہے۔ تو اگر آپ جانوروں کا میدہ وہ گھر پر لے کر پکانے کے لیے آئے، مثلاً اجڑی جسے ہم کہتے ہیں، پشتوں میں ہم اسے لرے کہتے ہیں، تو آپ نے عضلاتی غذا گھر پر لائی، تو جس بندے کو عضلاتی دوا اور غذا کی ضرورت ہو تو اس کے لیے یہ دوائی کا کام کرتا ہے۔ چھوٹی آنت کا مزاج غدی یعنی گرم ہے، تو اگر کوئی اسے پکا کر کھانا چاہتا ہے تو وہ سمجھے کہ میں گرم چیز کھا رہا ہوں، جسم میں یہ گرمی اور حرارت پیدا کرے گا۔ اسی طرح بڑی آنت، یہ اس کا مزاج اعصابی ہے، اگر کوئی وہ پکا کر کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم میں رطوبات بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم پورے جسم کے اعضاء کا مزاج بتائیں گے، اور یہ ان اعضاء کا ذاتی مزاج ہوگا، یعنی اگر کوئی اسے پکا کر کھاتا ہے تو وہ سمجھے کہ میں کس مزاج کا چیز کھا رہا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے فعلی مزاج۔ تو جتنے کلپ میں نے کیے ہیں طب سیکھے کے نام سے، تو ادھر میں نے فعلی مزاج کا بھی بتایا ہے، وہ سن کر آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن اس کا جو میں نے ذاتی مزاج بتایا تو اس کا بیماریوں کی پہچان اور علاج میں ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معدے میں درد ہے، تو میں ڈائریکٹ اسے جگہ پر ہاتھ رکھ کر بتاتا ہوں کہ ادھر درد ہوگا، تو وہ بالکل تصدیق کرتا ہے۔ یا اس طرح کے بندے آتے ہیں کہ انہیں مثلاً ٹائیفائیڈ ہوتا ہے، تو میں نبض دیکھتا ہوں یا ویسے مریض کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ یہ کس مزاج کا مریض ہے، مثلاً اعصابی ہے تو اعصابی ٹائیفائیڈ، یا غدی گرم مزاج والا ہے تو گرم ٹائیفائیڈ۔ تو میں ہاتھ رکھ کر اسے بتاتا ہوں کہ ادھر آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوگا، اس لیے کہ ٹائیفائیڈ اصل میں مرض یعنی یہ آنتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یا چھوٹی آنت کا یعنی غدی ٹائیفائیڈ اگر ہو، یا بڑی آنت کا اگر اعصابی ٹائیفائیڈ اگر ہو، تو ہمیں اس کا مزاج جاننا چاہیے، خواہ وہ ذاتی ہو جو میں نے یہ بیان کیا یا فعلی ہو۔ پھر آپ بالکل کبھی بھی تشخیص میں یعنی مریض کے معلومات کرنے میں کبھی بھی خطا نہیں ہوں گے، اور جو علاج آپ کریں گے تو وہ 100% کام کرے گا۔ ابھی تک جس کسی مریض کو بھی میں نے جو کچھ بھی تجویز کیا ہے کہ فلاں چیز کھاؤ، تو کبھی بھی نقصان نہیں کیا اور 100% فائدہ کیا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ میں مزاج بھی جانتا ہوں انسان کا، اور انسانی جتنے اعضاء ہے اس کا ذاتی مزاج بھی جانتا ہوں۔ مثلاً معدہ ہے، معدے میں زخم ہو یا کوئی پرابلم ہو تو ہم پھر مریض کو ایسے غذا بتائیں گے کہ وہ معدے میں ہضم نہ ہو، بلکہ وہ جلدی نیچے جا کر چھوٹی آنت میں ہضم ہو جائے اور بڑی آنت میں ہضم ہو جائے، اس لیے کہ معدے میں زخم ہے تاکہ اس کو آرام آئے اور وہ استعمال نہ ہو، تاکہ زخم میں چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے۔
تو اگر چوٹی آنت میں مسئلہ ہے تو ہم پھر ایسے غذا بتائیں گے مریض کو کہ وہ چھوٹی آنت کی بجائے معدے میں اور یا بڑی آنت میں جا کر ہضم ہو جائے، تاکہ چھوٹی آنت پر بوجھ نہ آئے، وہ استعمال نہ ہو، اس کو آرام آ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح اگر بڑی آنت میں مسئلہ ہے تو پھر ہم مریض کو ایسی غذائیں بتائیں گے جو معدے میں اور چھوٹی آنت میں وہ ہضم ہو جائے اور بڑی آنت پر بوجھ نہ آئے، وہ استعمال نہ ہو، اس کو آرام آ جائے۔ تو اس طرح مطلب پورے جسم کے اعضاء کا مزاج معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے معدے میں مسئلہ ہے تو اس سے آپ خود بخود مزاج سمجھ جائیں گے، نبض کو چیک کیے بغیر کہ اس کا فلاں مزاج ہے، اس لیے کہ آپ کو پہلے معلوم ہوگا کہ فلاں مزاج میں معدے میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں، تو معدے سے آپ نے نبض اور مزاج معلوم کیا۔ اور اس طرح اگر آپ نے کسی کا نبض پکڑا تو آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے معدے میں فرق ہے یا چھوٹی آنت میں یا بڑی آنت میں۔ تو مطلب اس لیے ہمیں اعضاء کا فعلی مزاج بھی جاننا چاہیے اور اس طرح ذاتی مزاج بھی، تب آپ مرض کو دیکھ کر مزاج پہچان سکیں گے، یا اگر کسی کا مزاج آپ پہچان لیں تو خود بخود آپ بتا سکیں گے کہ آپ کو فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے تجویز اور تشخیص میں خطا سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، مریض بھی مطمئن ہو جاتا ہے، وقت بچتا ہے، پیسہ بچتا ہے، اور مریض جلد از جلد صحت یاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، معدے کا مزاج، چھوٹی آنت کا مزاج، بڑی آنت کا مزاج، اور اس کے جو مختصر تفصیل تھی کہ آپ اس کا مزاج جان کر مطلب آپ کو کیا پیدا ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ پیدا ہے کہ مریض کو میں خود بخود بتا سکتا ہوں کہ آپ کو آنتوں کا مسئلہ ہے، ادھر درد ہوگا، چھوٹی آنت کا ہے یا بڑی آنت کا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے جب یہ ٹیسٹ وغیرہ، یہ لیبارٹریاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو ڈاکٹر مریض کو اس طرح لیٹا کر پیٹ پر زور ڈالتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ ادھر درد ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ تو وہ اس طرح کیوں کرتا تھا؟ وہ معدے اور اس طرح آنتوں کا دیکھتا تھا کہ اس میں کہیں پر انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس سے وہ پھر پہچان لیتا تھا کہ یہ مطلب کون سا مرض ہو سکتا ہے، اور پھر وہ دوائی دیتا تھا۔ اور یہ اس لیے کرتا تھا کہ تاکہ ٹھیک تشخیص ہو، تاکہ آگے دوائیوں کا تجویز وہ ٹھیک ہو اور علاج کرنے میں خطا نہ ہو اور مریض جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو میرا کلپ پسند آئے گا، اور تو اسے ضرور لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔